بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کی حاجتیں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہم پر اپنے کرم، رحمتوں اور دولتوں کی بارش برسائے۔ آج میں آپ کو استغفار کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں جس سے آپ کی ہر تمنا، ہر آرزو اور ہر حاجات ضرور بضرور پوری ہوگی، چاہے وہ چھوٹی ضرورت ہو چاہے بڑی ہو، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جب تم استغفار کرو گے تو میں بارشیں بھی برساؤں گا، پھل بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا۔ ایسے استغفار پڑھنے سے راہیں کھل جاتی ہیں، منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور کامیابی کا راستہ مل جاتا ہے، دولت کی بارش ہوتی ہے۔ استغفار کا ایسا ہی ایک واقعہ حضرت امام حسن کا بہت مشہور ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، سارے دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک شخص آیا کہ گھر نہیں ہے، گھر مل سکتا ہے؟ کہا ہاں استغفار کیا کر، گھر مل جائے گا۔ پھر ایک شخص آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے باغات ہوں، میں باغات کا مالک بنوں، کچھ ایسا فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تو استغفار پڑھا کر۔ استغفار اور درود شریف کا ورد اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، اللہ کا بہت کرم و فضل ہوگا۔ مگر نماز کی پابندی اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں کہ ہم کتنا پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسا پڑھ رہے ہیں، ہمارے پڑھنے کی کوالٹی کیسی ہے، ہم کتنے دل سے پڑھ رہے ہیں، ہم کس کے سامنے حاضر ہیں، ہم کس سے مانگ رہے ہیں جو سب کچھ دینے والا ہے۔ اگر ہم ایک اللہ بھی کہتے ہیں تو اللہ فوراً ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے۔ تو اگر ہم دل سے مانگیں گے تو اللہ ہم سے ضرور سنے گا ہماری دعائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں مگر ہماری توجہ اور ذہن کہیں اور ہوتی ہے، گھر کے بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم مستقل وظیفے اور درود پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ہماری دعائیں بہت جلد قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ ان کا ثواب تو دیتا ہے مگر ہمیں رزق بھی دیتا ہے مگر ہمیں نتیجہ نہیں ملتا جتنا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی بھی چیز کو پڑھیں اپنا فوکس کر کے پڑھیں، متوجہ ہو کر پڑھیں، تو ہمیں اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ملے گا اور ہمارا کام بھی بہت جلدی ملے گا۔ اور اگر ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر پڑھیں، ان لوگوں کی نیت کر کے پڑھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس رزق نہیں ہے، کام نہیں ہے، ان کی نیت کر کے پڑھیں۔ اگر ہم ان لوگوں سوچ کر پڑھیں جن کا کام نہیں ہے، جن کے روزگار نہیں ہے، ان کی نیت کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ بہت جلدی کام بنائے گا اور اللہ بہت جلدی سنے گا اور خوش بھی ہوگا اور استغفار بھی قبول کرے گا۔ تو ہم جیسا سوچیں گے ہمیں ویسا ہی ملے گا۔ استغفار اور درود بہت پاورفل عمل ہے، اگر ہم دل سے پڑھیں گے تو گناہوں کے دفتر اللہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور مال و دولت میں کے انبار لگا دیتا ہے، سکون و چین کے دروازے کھول دیتا ہے، ہمیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں وہاں سے کیا کچھ نہیں مل جاتا۔ اللہ ایسے راستے بناتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ ہم ذرا آپ سوچیں کہ جب ہمارا کوئی بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، ہم اس کی غلطی پہ اسے ڈانٹتے ہیں یا اس کے بعد وہ ہم سے معافی مانگتا ہے، اتنا خوش ہوتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اسے گلے لگاتے ہیں، اس کی پسند کا کھانا بناتے ہیں، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ہم سے معافی مانگی۔ تو پھر سوچیں ہم ایک اس اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس ایک اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو کتنا خوش ہوگا جو ہمیں ایک ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے اور ہمارے لیے وہ اپنا ہر دروازہ کھول دے گا، ہر دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ذرا سوچیں جب ہمارا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر اپنی اس غلطی کی ہم سے معافی مانگتے ہیں تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اسے گلے لگاتے ہیں، اس کی پسند کا کھانا بناتے ہیں، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ہم سے معافی مانگی۔ تو پھر سوچیں ہم ایک اس اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس ایک اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو کتنا خوش ہوگا جو ہمیں ایک ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے اور ہمارے لیے وہ اپنا ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے آیت نمبر 10 سے 12 میں کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم سب پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال و دولت میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، نہریں جاری فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے استغفار صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ رزق بھی بڑھاتا ہے، رحمت اور خوشحالی کے دروازے بھی کھولتا ہے، ہماری مشکلیں بھی آسان کرتا ہے۔ یہ 7 دن کا ایسا وظیفہ ہے جو دولت کے انبار لگا دے گا، عزت کی دولت دے گا،
آپ ہر نماز کے بعد بھی استغفار پڑھ سکتی ہیں، سارا دن بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ایک ٹائم مقرر کر دیں کہ ہمیں ہر نماز کے بعد 1000 پڑھنا ہے، یا ایک نماز کے بعد 1200 دفعہ پڑھنا ہے، یا سارے دن میں کوئی سا بھی کام کر لیں۔ ظاہر ہے ایک ساتھ کوئی 7000 دفعہ نہیں پڑھ سکتا، اسے گھر کے کام بھی ہوں گے، گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی دیکھ بھال، یا کوئی ورکنگ وومین ہے، یا کسی کو اسٹڈی کا مسئلہ ہے، یا کسی کو بچوں کی پرورش کا ہے، وہ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ تو جب ٹائم ملے، جتنا بھی وقت ملے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ بس اپنا مقصد ذہن میں رکھیں، 7 دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مگر شرط ہے کہ دل سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، دھیان والا پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اور ایسا پڑھیں کہ اللہ سن رہا ہو، ہمیں اللہ کو سنانا ہے۔ ایسا سوچیں کہ جب ہم اپنی کوئی بات کسی کو سنانا چاہتے ہیں، یا ہم اپنی کوئی بات کسی کو بتانا چاہتے ہیں، تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ سن لے، ہماری بات سن لے، ہم پہ توجہ دے۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے ایسے ہی باتیں کرنا ہے، ایسے استغفار کرنا ہے کہ ہم اللہ سے ایسے ہی معافی مانگنا ہے کہ اللہ بس ہماری سن لے، ہمیں دیکھے اور ہماری سن لے اور ہماری دعائیں قبول کریں، تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، انعام بھی دے گا، ہمیں اپنا راستہ مل جائے گا، اور ہماری منزل آسان ہو جائے گی، جو دین کی بھی ہوگی، دنیا کی بھی ہوگی۔ ہمیں گھر بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، دین میں بھی ملے گی اور دنیا میں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ استغفار کا یہ وظیفہ بہت آزمایا ہوا ہے اور بہت پاورفل ہے۔ استغفار کا یہ وظیفہ بہت آزمایا ہوا ہے اور بہت پاورفل ہے، اور ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے بہت سی دعائیں، حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ یہ وظیفہ آپ یقین سے کریں، بہت جلد آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ آپ ضرور اس کو پڑھیں، استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھیں۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت اور کرم کی نگاہ کرے۔ مجھے بھی اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔